السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاة والسلام على اشرف الانبیاء والمرسلین نبینا محمد وعلى آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد، فقال الله عز وجل: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون۔ سورة البقرہ کی آیت نمبر 172 ابھی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ فرماتا ہے: یا ایہا الذین آمنوا کلوا من طیبات ما رزقناکم، اے مومنو تم اس حلال اور پاکیزہ چیز کو کھاؤ جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے۔ کلوا من طیبات، پاکیزہ چیزیں کھاؤ، ما رزقناکم، جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے۔ واشکروا للہ، اور اللہ کا شکر ادا کرو۔ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اسی کی بندگی اور عبادت کرنے والے ہو۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اہل ایمان کو حلال کھانے اور پاکیزہ چیز کو کھانے کا حکم دیا ہے۔ تو حلال چیز کھانا یہ فرض ہے، حلال ہی کھانا ہے، یہ حکم ہے، اور حرام سے بچنا یہ ضروری ہے۔ ہم وہ چیز نہیں کھاتے جو ہم کو پسند ہے، جو ہماری چاہت ہے، جو ہم کو اچھی لگتی ہے، نہیں۔ ہم کھانے اور پینے میں آزاد نہیں ہیں، ہم وہی کھا سکتے ہیں جسے اللہ نے حلال قرار دیا ہے، اور جو چیزیں حرام ہیں، جو چیزیں ہماری شریعت میں منع ہے، ہم کو ان سب چیزوں کو چھوڑ دینا ہے، اسے دور رہنا ہے۔ اللہ رب العالمین نے یہاں پر اہل ایمان کو یہ تاکید کی ہے کہ کلوا من طیبات ما رزقناکم، پاکیزہ چیز کھاؤ جو ہم نے تمہیں روزی دی ہے۔ یعنی تم ان لوگوں میں سے نہ بن جاؤ جیسے کافر ہیں، مشرک ہیں، وہ حلال و حرام کی تمیز نہیں کرتے، وہ جو چاہتے ہیں کھاتے ہیں، ان کو جو پسند ہے وہ کھاتے ہیں۔ وہ خبیث، ناپاک، حرام، ناجائز، مردار، سود، طرح طرح کی چیزیں کھاتے ہیں۔ مگر ہمارا دین کیا ہے؟ وہی کھاؤ جو پاکیزہ ہے، وہی کھاؤ جو حلال ہے۔ دیکھیے یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے کہ پاکیزہ چیز کھاؤ۔ بہت سارے لوگ عبادت کے نام پہ اپنے اوپر سختی ڈال لیتے ہیں، اور جو لذت اور طاقت اور پاکیزہ چیزیں ہیں ان چیزوں کو چھوڑ دینے کو دین اور عبادت سمجھتے ہیں۔ مگر ہمارا دین کیسا ہے؟ ہمارا دین یہ کہتا ہے کہ جو پاکیزہ ہے، جو اللہ تعالیٰ نے حلال قرار دیا ہے، اسے کھاؤ، اسے فائدہ اٹھاؤ۔ تو حلال کھانا عبادت ہے، الحلال چیز اور پاکیزہ چیز کا کھانا یہ اللہ کا حکم ہے۔ اس پر اگر ہم عمل کریں تو اس پر بھی ہمیں اجر ہے۔ جیسے حرام چھوڑنے پر ہمیں اجر ملتا ہے، ہم حرام نہیں کھاتے ہیں، گناہ سے بچتے ہیں تو ہمیں ثواب ملتا ہے، اسی طریقے سے ہم اللہ کی حلال چیزوں کو اختیار کریں اور اس سے فائدہ اٹھائیں، اس کو کھائیں، تو اس پر ہمیں اجر ملتا ہے، کیونکہ ہم نے حلال راستہ اختیار کیا ہے۔ اللہ رب العالمین نے حلال کھانے کا حکم دیا ہے، اور یہ اس طرح کی آیتیں بہت سارے مقامات پر موجود ہیں۔ ابھی اس سے سورہ بقرہ ہی میں اس آیت سے 2-3 آیت پہلے یا ایھا الناس کے ساتھ آیت تھی کہ اے لوگو حلال چیز کھاؤ۔ وہاں اللہ نے تمام لوگوں کو حکم دیا تھا، وہ حکم عام تھا، تمام لوگوں کو شامل ہے، اس میں مسلم بھی ہے، نان مسلم بھی ہے، کافر بھی ہے، مشرک بھی ہے۔ لیکن یہاں بطور خاص اللہ تبارک و تعالیٰ نے اہل ایمان سے خطاب کیا کہ اہل ایمان کی ذمہ داری ہے کہ وہ اپنی روزی کو حلال بنائیں، اپنی کمائی کو حلال بنائیں، اپنی خوراک کو حلال بنائیں۔ وہ کھائیں، پہنے، پیئیں تو اس بات کا خیال رکھیں کہ ان کی ساری چیز حلال ہو، حرام سے بچیں۔ اللہ رب العالمین نے نبیوں کو بھی یہی حکم دیا ہے: یا ایھا الرسول کلوا من الطیبات، اے رسولوں کی جماعت، اے رسول تم حلال کھاؤ، پاکیزہ چیز کھاؤ۔ یعنی حرام اور ناجائز اور سود اور گندا اور خراب اور یہ جو نشے کی چیز ہے، ان سب چیزوں سے دور رہو، حرام چیزوں سے بچو، پاکیزہ چیز کھاؤ، اس میں تمہارے لیے فائدہ ہے۔
اللہ تعالیٰ نے جس چیز کا حکم دیا ہے اس میں ہمارا ہی بھلا ہے. اللہ نے کہا حلال کھاؤ، تو دیکھیے حلال جتنی چیزیں ہیں یہ ہماری ہم کو طاقت دیتی ہے، اس میں ہمارا فائدہ ہے. اور جن چیزوں سے اللہ نے منع کیا، جیسے حرام چیزیں ہیں، جیسے خون ہے، مردار ہے، سور ہے، کتا ہے، جو نجس اور حرام جانور ہے، خبیث جانور ہے، ان چیزوں کو کھانے سے اللہ تعالیٰ نے منع فرمایا، شریعت نے منع کیا. اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. کیوں کہ اگر ہم یہ گندی چیزیں کھائیں گے تو ہمارے اندر وہ گندگی اثر انداز ہوگی. ہم پاکیزہ اچھی چیز کھائیں گے تو ہماری طبیعت پر، نیچر پر اس کا اچھا اثر ہوگا. تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہم لوگوں کو، اہل ایمان کو، حلال اور پاکیزہ چیز کو کھانے کا حکم دیا ہے. اس میں ہمارا فائدہ ہے، اس میں ہماری صحت کا فائدہ ہے، ہمارے جسم کا فائدہ ہے، ہماری روح کا فائدہ ہے، ہماری جان کا فائدہ ہے، ہماری دنیا کا فائدہ ہے، ہماری آخرت کا فائدہ ہے. اور حرام چیزوں سے روکا ہے کیونکہ وہ حرام چیزیں ہمارے جسم کو، ہماری صحت کو، ہماری طبیعت کو خراب کرنے والی ہے، نقصان پہنچانے والی ہے. حلال کھانے سے بہت بڑا فائدہ ہمیں کیا ملتا ہے کہ اس سے اللہ کا تقرب حاصل ہوتا ہے، دل نرم ہوتا ہے، اللہ کی خشیت پیدا ہوتی ہے، نیکی کے کام کرنے میں لذت محسوس ہوتی ہے. لیکن اگر آدمی حرام کھائے، ناجائز کا مال کھائے، سود کا مال کھائے، غلط طریقے سے، ناجائز طریقے سے مال کمائے اور حرام مال کھائے، تو اس کا بہت بڑا نقصان کیا ہے کہ آدمی جو بھی عبادت کرے گا نا، عبادت قبول نہیں ہوگی. آدمی جو عبادت کرے گا، جیسے مالی عبادت ہے، صدقہ دینا، زکوٰۃ دینا، حج کرنا، عمرہ کرنا، کسی کی مدد کرنا، یہ سب نیکی برباد ہے. کیونکہ حرام مال سے ہم نے جو دین کا کام کیا اس کا کوئی ثواب ملنے والا نہیں. پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحیح مسلم کی روایت میں یہ بیان کیا ہے کہ اللہ رب العالمین یا ایھا الناس ان اللہ طیب لا یقبل الا الطیب. کہا ہے لوگوں دیکھو اللہ تعالیٰ پاک ہے اور وہ پاکیزہ چیزیں کو قبول کرتا ہے. وَإِنَّ اللَّهَ تَعَالَى أَمْرَ الْمُؤْمِنِينَ بِمَا أَمَرَ بِهِ الْمُرْسَلِينَ. اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو جو حکم دیا ہے وہی حکم رسولوں کو بھی دیا ہے. کیا رسولوں کو حکم تھا؟ یا ایھا الرسل کلوا من الطیبات واعملوا صالحا، کہ اے رسولو تم لوگ پاکیزہ مال کھاؤ اور نیک عمل کرو. پاکیزہ مال کے بعد کہا نیک عمل کرو. یعنی پاکیزہ مال کھانے کا ایک اثر ہوتا ہے کہ آدمی نیکی ذوق، شوق اور جذبے سے کرتا ہے، اس کو لذت محسوس ہوتی ہے نیکی کرنے میں. لیکن اگر آدمی کی کمائی حرام ہو، ناجائز ہو، خبیث مال سے اس کی پرورش ہوئی ہو، تو نیکی کرنا اس کے اندر اس کو بوجھ محسوس ہوگی. اللہ رب العالمین نے دوسری جگہ فرمایا یا ایھا الذین آمنوا کلوا من الطیبات ما رزقناکم، اور پھر اس کے بعد ثم ذکر الرجل یطیل السفر اشعث اغبر یمد یدہ الی السماء یا ربی یا ربی ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذی بالحرام فأنى یستجاب لک، فأنى یستجاب لک. کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک آدمی کا تذکرہ فرمایا جو لمبا سفر کرتا ہے، اس کے بال پراگندہ ہے، اور پھر اپنے ہاتھ کو آسمان کی طرف اٹھا کر کے دعا کرتا ہے کہ اے میرے رب، اے میرے رب، میری دعا قبول کر لے، میری یہ دعا ہے، میری یہ دعا ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے جبکہ دیکھو اس کا کھانا حرام ہے، اس کا پینا حرام ہے، اس کا لباس حرام ہے، اس کے جسم کی پرورش حرام مال سے ہوئی ہے، تو اس کی دعا کیسے قبول ہوگی؟ دعا بھی قبول نہیں ہوتی ہے. حرام مال سے جو جسم پروان چڑھا ہے، جسم کی نشو نما ہوئی ہے، آدمی حرام کھا رہا ہے، حرام مال کا خون اس کے جسم میں دوڑ رہا ہے، اس کے نتیجے میں اس کی دعا قبول نہیں ہوتی ہے. یہ نقصان ہے حرام کھانے کا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکم دیا کہ ہم حلال کھائیں. حلال کھانا یہ عبادت ہے، یہ نیکی ہے، یہ تقویٰ ہے، یہ ایمان ہے. اور اللہ تعالیٰ نے حرام سے منع کیا ہے، تو جو چیزیں حرام ہیں اس میں ہمارا ہی بھلا ہے، ہم اس سے بچیں گے تو ہمارا ہی فائدہ ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ آگے کہتا ہے وَاشْكُرُوا لِلَّهِ، اللہ کا شکر ادا کرو، اللہ کے شکر گزار بن جاؤ. دیکھیں شکر ادا کرنا یہ اللہ تعالیٰ کا حکم ہے. ہم اللہ کا شکر گزار بن جائیں، یہ اللہ تبارک و تعالیٰ حکم دے رہا ہے. یہ واجب ہے، یہ ہم پر فرض ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کریں، کیونکہ اس کی نعمتیں ہم پر بہت زیادہ ہیں. اس نے ہم کو پیدا کیا، اس نے ہمیں روزی دی، صحت کی نعمت سے مالا مال کیا، ہر طرح کی سہولیات عطا کی، نعمتیں عطا کی. تو اب ہم پر فرض ہے کہ ہم اس کا شکر ادا کریں، اور شکر ادا کریں گے اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے. اللہ تعالیٰ کہتا ہے لئن شکرتم لازیدنکم، اگر تم شکر ادا کرو گے تو ہم تم کو اور نوازیں گے، نعمتیں بڑھائیں گے، اضافہ کریں گے، برکت سے نوازیں گے. لیکن اگر شکر ادا نہیں کرو گے، ناشکری کرو گے، وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ، اگر تم ناشکری کرو گے تو یاد رکھو میرا عذاب بڑا سخت ہے. اور جو آدمی شکر ادا کرتا ہے اس میں انسانی کا فائدہ ہے. وَمَنْ شَكَرَ فَإِنَّمَا يَشْكُرُ لِنَفْسِهِ، اور جو آدمی شکر گزار اللہ کا شکر ادا کر رہا ہے تو وہ اپنے آپ کا، اپنے نفس کا بھی شکر ادا کر رہا ہے کہ اللہ تعالیٰ نے روزی دی، آدمی نے استعمال کی،
آدمی نے کھایا، اللہ تعالیٰ کا شکر ادا کیا، تو اب اللہ تعالیٰ کی نعمتیں اس ملے گی، اللہ تعالیٰ کی رحمتیں نازل ہوں گی، اللہ تبارک و تعالیٰ ہمیں اور نوازے گا، اس میں ہمارا ہی فائدہ ہے۔ اگر ہم ناشکری کریں گے تو ہمارا نقصان ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی کتنی اہمیت بتلائی ہے، شکر کی کتنی فضیلت بیان کی، کہا الطائم الشاکر بمنزلۃ الصائم الصابر، کہا کہ جو آدمی کھانے والا، جو شکر ادا کرنے والا، کھا کر کے اللہ کا شکر ادا کرنے والا ہے، تو کہا اس کی مثال ایسی ہی ہے، اس کا مقام ایسی ہے جیسے آدمی روزے دار ہے، صبر کرنے والا ہے، روزے دار ہے، اس کے مقام پر ہے۔ دیکھیے آدمی کھایا ہے، پیا ہے، لیکن کھا پی کر کے شکر ادا کر رہا ہے، اللہ تعالیٰ کا انعام اور احسان تسلیم کر رہا ہے، تو اس کا مقام کیا ہے؟ روزے دار جیسے۔ روزے دار جو آدمی کھایا پیا نہیں، صبر کر رہا ہے، تو اس کا مقام کتنا بڑا ہے۔ تو جو شکر ادا کرنے والا ہے تو وہ روزے دار کے قائم مقام ہو جاتا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے شکر کی کتنی اہمیت بیان فرمائی ہے، کہا ان اللہ لیرضى للعبد ان یاکل الاکل فیحمده علیہ او یشرب الشرب فیحمده علیہ، اللہ تعالیٰ اس بندے سے راضی ہوتا ہے، جب بندہ کھاتا ہے تو اللہ کی تعریف بیان کرتا ہے، بندہ پیتا ہے تو اللہ کی تعالیٰ کی حمد و ثنا بیان کرتا ہے، تو اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے خوش ہو جاتا ہے، اللہ تعالیٰ ایسے بندے سے راضی ہو جاتا ہے۔ تو آدمی کو چاہیے، اہل ایمان کو چاہیے کہ وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی دی ہوئی روزی کا استعمال کریں اور اس کی نعمت کو صحیح جگہ پہ استعمال کریں، کھائیں پئیں، اسراف نہ کریں، اور ساتھ ہی ساتھ اللہ تبارک و تعالیٰ کا شکر ادا کریں۔ اللہ تعالیٰ نے کیا کہا؟ ان کنتم ایاہ تعبدون، اگر تم اللہ کے حقیقی بندے ہو، اللہ کی بندگی کرنے والے ہو، تبھی تم شکر ادا کرو گے۔ معلوم یہ ہوا کہ بندگی کی پہلی بنیاد، یعنی شکر گزاری کی پہلی بنیاد رب کی بندگی۔ جو آدمی شکر گزار ہے وہ اللہ تعالیٰ کی بندگی کرے گا، اللہ تعالیٰ کی عبادت کرے گا، اللہ تعالیٰ کے حکموں پر چلے گا، نماز کی پابندی کرے گا۔ اور جس کی زندگی میں نماز کی پابندی نہیں ہے، رب کی بندگی نہیں ہے، اس سے بڑا احسان فراموش اور ناشکرہ کوئی نہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم قیام اللیل کرتے تھے، رات کی نماز پڑھتے تھے، لمبا قیام آپ کا ہوتا تھا، لوگ آپ سے کہتے تھے آپ کو اتنے لمبے قیام کی کیا ضرورت ہے؟ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے تھے افلا اکون عبدا شکورا، کیا میں اپنے رب کا شکر گزار بندہ نہ بن جاؤں؟ معلوم یہ ہوا کہ بندگی، اللہ کی عبادت، نماز کی پابندی، یہ شکر کی پہلی سیڑھی ہے۔ وہ بندہ رب کا بڑا شکر گزار ہے جو نماز کا پابند ہے، وہ بندہ رب کا سب سے بڑا ناشکرہ ہے جو نماز کی پابندی نہیں کرتا ہے، اللہ کی بندگی نہیں کرتا ہے، اللہ کی عبادت نہیں کرتا ہے۔ لہذا ہم سب کی ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم حلال کھائیں، حرام سے بچیں، اور اللہ تعالیٰ کی دی ہوئی ساری نعمتوں کا شکریہ ادا کریں، اللہ کا شکر مانیں، اور اللہ تعالیٰ کی بندگی اور عبادت میں اپنے وقت کو لگائیں، اللہ تعالیٰ کی بندگی کریں، اللہ تعالیٰ کی عبادت کریں۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔